بابا جی آئے میرے پاس، ان کا بیٹا آیا، پوتا آیا، پوتے کی شادی کر رہے تھے، تو شادی کے لیے کہنے لگے کہ یہ رشتہ اس طرح. تو میں نے ان سے عرض کیا، کہنے لگے کمزوری بہت ہے. کس سن کی پیدائش ہے؟ کہنے لگے 1942 کی پیدائش ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ چیز استعمال کریں. کہنے لگے چکنائی ہے، دودھ نہیں پیتے. اوہو، ہمارے پاس اپنا علم تو ہے نہیں، اپنا علم تو ہے نہیں ہمارا. وہ جو ادھر سے آئے گا پہلے کہنے لگے سرما نہ لگاؤ، اس میں لیڈ ہے، سیسے ہے. کہنے لگے نہیں، اب ریسرچ آئی ہے، اس میں اینٹی لیڈ بھی ہے. کملی والے نے سرما لگایا. میرے آقا کے سرمے کی سنت قیامت تک زندہ رہے گی، اور پھر بھی ہم کسی کملی والے کی ادا کو سائنس سے نہیں پرکھیں گے. سائنس کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، کملی والے چونکہ ختم نبوت کے صدقے ان کی تھیوریاں نہیں بدلیں گی. سائنس پہلے کہتی تھی کہ مکھن، دودھ، بلائی، دیسی گھی، ٹھیک، یہ نہ کھاؤ، چربیاں، یوریا، یورک کولیسٹرول، یہ چیزیں ساری. اب سائنس کہتی ہے یہ چیزیں ہماری دوست ہیں، کھائیں. میں اس دن ایک اللہ والے کی بات مجھے بتائی، کہنے لگے کئی بندے بیچارے ان چیزوں کو ترستے ترستے مر گئے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اب کہتے ہیں یہ چکنائیاں نہیں ہیں. چکنائیاں وہ ہیں جو مصنوعی بناسپتی چکنائیاں ہیں، وہ نہیں گھلتی اندر جا کے، وہ دل کی نالیوں کو بند کرتی ہیں. یہ دیسی گھی اور مکھن، دودھ، یہ دل کی نالیوں کو بند نہیں کرتا. میں نے کہا کھائیں آپ. مجھے تو آپ کے جسم سے 1942 سے لے کر اب تک چکنائی خود ختم ہو چکی ہے. آپ کے جسم کی ساری چکنائی ختم ہو چکی ہے. 1942 سے لے کر اب تک کتنے سال کے تھے؟ 81 سال کے. تو میں کہ چکنائیاں ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں. بیر کا موسم آ رہا ہے، بیر کھائیں. دیسی بیر زیادہ کھایا کریں، سستا بھی ہوتا ہے. دیسی بیر سستا ہوتا ہے اور اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. میں ایک دفعہ گیا صحرا میں، جنگلی بیر نا، ایک ہمارے صاحب تھے جھولی بھر کے نا بیر کی ایسے کھا رہے تھے. میں ایسے ہاتھ اٹھا کے میں نے لے لیا. آکے حکیم صاحب ناچا سارے بڑی مشکل تا جھیڑے مکن، بڑی مشکل سے تو ہمارے جھگڑے ختم ہوئے ہیں، تو بیر چوٹ لے رہا ہے میری جھولی بھر کے. پتہ نہیں کیا مانا ہوگا، مجھے پتہ نہیں. بیر کھا رہا تھا، جنگلی بیر پکا ہوا، لاجواب. میں نے اس کی جھولی سے تھوڑا اٹھایا. یہ صحت اور زندگی ہے. اب میں اس لیے عرض کرتا ہوں، اس لیے بتاتا ہوں کہ عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرو، خدمت کے ذریعے مخلوق کو راضی. عبادت کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے اور خدمت مخلوق راضی ہو جائے. وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، وہ کسی مسلک، مذہب، فرقے، رنگ، نسل کی ہے، اللہ کو بڑی پیاری ہے، اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے، اللہ کو اپنے بندے بہت اچھے لگتے ہیں. ہمارے ہاں یہ دیواریں نہ ہوں، محبتیں، رواداریاں ہوں، خیرخائیوں کے جذبے ہوں. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں اسے جانتا تھا، وہ سارا دن سیاست میں گالیاں دیتا ہے. مجھ سے کہنے لگا وظیفہ کیا ہے؟ میں نے کہا بادشاہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا مانگ. کہہ رہے میری پارٹی کے نہیں ہے. میں کہ زیادہ قبول ہوگی. میں نے کہا کوئی مرشد ہے؟ کہنا آپ ہیں. مرشد سے اتنی بحث؟ میں نے کہا ادب نہیں ہے تجھے؟ معاف کر دے مجھے، سمجھاتے میں تھوڑا سا. اچھا میں کہ سمجھاتا ہوں. میں نے کہا جہاں دل نہ چاہے دعا کرنے کو، وہاں بندہ دل کرے، اللہ اس ناگواری پہ ڈبل ثواب دیتے ہیں. دل نہ چاہے، اللہ ہمارے بادشاہوں کو خیر سجھا، خیر کی راہیں دکھا. اللہ ان کے دل دماغ جذبوں کی حفاظت فرما. اللہ ان کو غیب سے اپنی مدد عطا فرما، جس سے اللہ انسانیت کو خیر اور نفع پہنچے، راحت اور برکت پہنچے. میں نے کہا بادشاہوں کے لیے دعا کر. اور پھر میں نے ایک حدیث سنائی. آقا کا فرمان مفہوم ہے، دنیا کا بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں، برا بھلا کہنا ہے، گالیاں اور برا بھلا کہنا ہے. اچھا میں اس بندے کی بات کر رہا تھا، اس نے بادشاہوں کے لیے دعائیں شروع کر دی. وہ بات بڑی عجیب ہے، دعائیں شروع کر دی. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا میرے حالات بہتر ہو گئے ہیں. میں نے پھر اسے ایک بات سنائی. میں نے کہا انسان جب کسی پہ لعنت کرتا ہے نا، یہ بات سننا بڑے خطرے کی بات ہے. جب انسان کسی پہ لعنت کرتا ہے، وہ لعنت اس انسان کے اوپر جاتی ہے. اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے ٹھیک، ورنہ لوٹ کے اسی کے گلے کا توق بن جاتی. تو دن رات بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے، وطن کے بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے. نہ دے گالیاں، ان کے لیے دعائیں کر. ان کے لیے تیرے دل میں خیرخواہی کے جذبے ہوں، تیرے دل میں ان کے لیے خیرخواہی کے جذبے ہوں، محبت کے جذبے ہوں، الفت کے جذبے ہوں. ایک اور بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، وہ بھی بھول گیا درمیان میں. ایک بات اور عرض کر رہا تھا، وہ یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جس کا سر تر ہوگا، یہ درمیان میں بات بھول گیا، اور جس کا تلوے تیل سے تر ہوں گے، اس کی زندگی میں اور نسلوں تک ایک چیز چلے گی، نسلوں تک چیز چلے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک کیس آیا. وہ کیس یہ آیا، ایک صاحب فوت ہو گئے بڑھاپے میں. کیس آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. حضرت عمر اپنے فیصلے، بڑے بڑے قضاء کے فیصلے، اقضاہم علی، ہر خطبے میں یہ بات کہی جاتی ہے، چیف جسٹس تھے. ان کو عرض کیا کہ آپ یہ، اللہ نے آپ کو بہت سمجھ فہم دی. مائی ایک آ گئی کہ میں بھی اس کی بیوی ہوں. کوئی نکاح کے کاغذ، اسٹام، کوئی پرتے، کوئی یونین کونسلیں تو ہوتی نہیں تھی. انہوں نے کہا یہ بھی اس کا بیٹا ہے، لہٰذا میراث میں مجھے بھی حق ملنا چاہیے. اب کوئی گواہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا.
ادھر ادھر سے پتہ کیا، اور ایک مائی کہنے لگی یہ بھی اس کا بیٹا ہے بڑھاپے کا، یہ بھی بیٹا ہے، یعنی ایک بڑھاپے کا بیٹا ہے، ایک بڑھاپے سے پہلے کا بیٹا تھا۔ آپ نے فرمایا دونوں دوڑو، ایک پیچھے رہ گیا اور ایک جو ہے آگے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا بڑھاپے کا بیٹا ہے اس لیے پیچھے رہ گیا۔ نسلوں کے اندر قوتیں، طاقتیں منتقل ہوتی ہیں تو بیماریاں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ہمارا یہ موروثی مرض ہے، خاندانی مرض ہے، اس عمر میں آ کے ہمارا یہ مرض ہو جاتا ہے۔ جس کا سر اور پاؤں تیل تر رہیں گے اس کی نسلوں میں کمزوریاں، بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی، کبھی عرض کروں گا، وہ نہیں ہوں گی۔ اس کے پاؤں کے تلوے اور سر تیل سے تر رہے گا، یاد رکھیے گا، چھوٹا سا نقطہ ہے، جو تر رہے گا، حیرت انگیز نظام ہے اس کے ساتھ۔ ہلکا سا پاؤں کے تلووں کو تیل لگا دیا کریں سوتے ہوئے، اس دن کی، اس رات کی نیند دیکھیں، سکون دیکھیں، چین دیکھیں، راحت دیکھیں، اور سوتے ہوئے سر کو تیل لگایا کریں۔ اگر بال بڑے ہیں تو اندر کر کے تیل لگایا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں مسائل اور مشکلات کو دور، اور ہماری نسلوں تک یہ چلتی ہیں، نسلوں تک چلتی ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں اس مضمون پہ جو میں نے ابتدا کی تھی۔ اس مضمون کے اندر ایک کمی رہ گئی تھی، میں نے جو آج واقعات سنائے جانوروں کے کہ زبان باندھ دی، اس کی وجہ سے کیا عذاب، کیا مصیبت، کیا تکلیف ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یا صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر ضرور کیا کریں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا ساتھ بنائیں۔ استغفار ضرور کیا کریں، تھوڑا کر لیا کریں، صبح شام کر لیا کریں، ایک دفعہ کر لیا کریں، استغفار کیا کریں۔ رات کو خاص طور پہ جب نیند کھلے نا، کبھی کسی لمحے نیند کھل جائے تو اس وقت استغفار ضرور کیا کریں۔ دو نیندوں کے درمیان، سنیں غور سے، یہ ایک موتی ہے، دو نیندوں کے درمیان کیا جانے والا استغفار اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے، ایسے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک استغفار کر رہا، اور جو بندہ دو نیندوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں استغفار کر لے وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ دو نیندوں کے درمیان نیند کھلی، کروٹ بدلی تھوڑی سی، اور پھر استغفار کر لیا۔ یہ استغفار آنے والی نسلوں کو مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، آفات، بلیات سے ٹلواتا ہے، اس سے ٹل جاتی ہیں آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں۔ پتہ نہیں ہماری زندگی میں کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے جس واقعے نے ہماری زندگی میں آنے والے وقت کے لیے ایک عذاب انتظار کر رہا ہے، ایک بلا انتظار کر رہی ہے، ایک مصیبت انتظار کر رہی ہے، یا پھر ہم جائیں گے خوشحالی کی زندگی، لوگ واہ واہ کریں گے، لیکن وہ مصیبت ہماری نسلوں کا انتظار کر رہی ہے، اور ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں گی، سسکتی رہ جائیں گی، سسکتی رہ جائیں گی، ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں گی، تڑپتی رہ جائیں گی، بلکتی رہ جائیں گی، الجھتی رہ جائیں گی ہماری نسلیں۔ وہ انتظار کر رہی ہے ایک بلا، ایک مصیبت جو ہماری نسلوں کو تڑپا دے، سسکا دے، وہ تڑپتی رہ جائیں گی، وہ سسکتی رہ جائیں گی۔ استغفار ندامت سے، غم کی کیفیت سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اچھا، اس سے رزق بچا رہے گا، اس سے صحت بچی رہے گی، اس سے دولت بچی رہے گی، زندگی کا سکون اور چین بچا رہے گا استغفار سے، اور زندگی میں حیرت انگیز ہماری رونق اور برکت رہے گی استغفار سے۔ ایک واقعہ سنا، ایک شخص آیا میرے پاس، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، خصہ پہنا ہوا تھا، اس نے بہترین زری کا کیا ہوا، ڈبل سیلنسر، وہ ٹوئنز موٹر سائیکل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، روڈ ماسٹر کہتے ہیں، جو ڈبل سیلنسر موٹر سائیکل ہوتا تھا۔ آج بھی ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کے پاس ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر گر جائے تو اٹھا نہیں سکتے ہوں گے، جسم تو اتنا ہے لیکن ڈبل سیلنسر چلاتے ہیں وہ صرف۔ تو اسی پہ وہ تھے، ایک بندہ چلا رہا تھا بیٹھے ہوئے، مجھ سے دوائی لینے آتے تھے، اور مجھے اپنی جیل کے قصے سناتے تھے کہ 28 سال میں نے جیل کاٹی ہے۔ مجھے ایک دفعہ میں نبض پکڑی ہوئی تھی، میں ان سے پیسے نہیں لیتا تھا، بڑی پرانی بات ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے جو باغات تھے ان کے ساتھ ان کا گاؤں تھا، اور والد صاحب ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، وہ بھی بہت احترام کرتے تھے۔ والد صاحب کا وصال ہو گیا، اس نسبت سے میں نے ایسے بازو پکڑا ہوا تھا، مجھ سے کہنے لگے بھتیجا گناہ گار بہوں، بہت گناہ گار ہوں، کوئی نیکی نہیں، کئی قتل کیے ہیں میں نے، چوریاں، ڈاکے۔ اس وقت بھی اس کا وہی سبجیکٹ تھا، خود نہیں کرتا تھا، نگرانی کرتا تھا، سرپرست تھا۔ مجھے ایک چیز بتا، میری بخشش کا کوئی نظام ہے؟ تو بھتیجا بھی تھیوں تو پیر بھی تھیوں، تو بھتیجا بھی ہوا، پیر بھی ہوا۔ میں نے اسے اللہ کی رحمت کے قصے سنائے اور رونے لگ گیا، اور میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ سارا دن نا استغفر اللہ پڑھا کر۔ کہہ رہے میں کیسے پڑھوں، سارا دن تو گالیاں دیتا ہوں، میں سارا دن میں گالیاں دیتا ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ اچھا، میں نے کہا رات کو نیند کھل جائے، کہنے لگا ہاں بڑھاپا ہے میرا، میں رات کو 1-2 دفعہ پیشاب کے لیے اٹھتا ہوں، میں اس وقت کر لیا کریں، پھر سو جایا کریں، استغفار کر لیا کریں، پھر سو جایا کریں، اور اللہ سے کہا کریں کہ اللہ زندگی جتنی پچھلی گزری ہے تو جانتا ہے،
मुझे माफ कर दे। इस्तिगफार लफ्ज ना आए ना, अच्छा उसके मुंह पे लफ्ज इस्तिगफार नहीं आ रहा था, अरबी का लफ्ज मुंह पे नहीं चढ़ रहा। मैंने कहा अल्लाह से कि अल्लाह तो माफ कर दे, अल्लाह तो माफ कर दे। मुझे याद है कि मैंने एक सबक उसको दिया था, एक हीरा मंडी का एक बंदा मेरे पास आता था और वो उनका चौधरी था, दवाई लेने आता था और मुझसे कहने लगा मेरी बख्शिश होगी। मैं कहा 100% होगी। ऐसे मुझे देख के कहने लगा कि शायद ये मजाक कर रहा है। मैंने कहा वो शहंशाह लजपाल करीम है, उसके करम के बहाने बेनियाज है। मुझे तो अपना पता नहीं कि मेरी होगी, मैं तेरे बारे में कहूँ तेरी बख्शिश नहीं होगी तो जहन्नम में जलेगा। मैंने कहा उसका नाम मुझे आज भी याद है, साबिर था। मैंने कहा इस्तिगफार कर, दिन रात कर, और तस्बीहात भी उसको बताता था। अब इसकी बात सुने। अच्छा जूता उसका क्यों गिरा हुआ था? हमारी तिब की पुरानी किताबों में एक सब्जेक्ट है, उसका नाम बहरान है, कि अगर पाँव इस हाथ का ये उंगली सोन हो जाए तो बंदे के इतने दिन बाकी रहते हैं, इतने दिन सोन हो जाए तो इतने दिन बाकी रहते हैं। उसका पाँव सोन हो गया था, जूता उसका गिरा, उसे पता ही ना चला। मैंने कहा चाचे दा वक्त नेड़े लगता है। मैंने कहा इसका वक्त करीब है। मैंने नहीं बताया, मौत का वक्त तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि ले जाओ, इतने हफ्ते बाकी रहेगा, 6 महीने, 6 दिन, चंद दिन। उनको कोई खुदा न खास्ता वही तो नहीं आती। मैंने उसको इस्तिगफार बताया और यही उसको बताया कि अपनी जुबान में कर जो तेरी जुबान है। अरसा हो गया, मुझे पता ना चला, मर गया। अभी भी मौत को फौत हुए को 20 साल हो गए तकरीबन। एक दफा ना उसके एक आदमी आया मुझे मिलने के लिए, मुझे कहने लगा मैं फलां का भतीजा हूं। अच्छा, मैं क्या होता, मेरा चाचा। कहने लगा आपकी बड़ी मोहब्बत करता था, इज्जत करता था। मैंने कहा मर गया? कहना हाँ। मैं कैसे मरा? कहने लगा मरने से पहले ना ऐसे नाक पे लकीरें निकाल रहा था, कान कर रहा था, अल्लाह माफ कर दे मेरे पास कुछ नहीं, माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे मेरे पास कुछ नहीं, माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे मेरे पास कुछ नहीं, माफ कर दे, अल्लाह माफ। बस गया। बाबा जी आए मेरे पास, उनका बेटा आया, पोता आया, पोते की शादी कर रहे थे, तो शादी के लिए कहने लगे कि ये रिश्ता इस तरह। तो मैंने उनसे अर्ज किया, कहने लगे कमजोरी बहुत है। किस सन की पैदाइश है? कहने लगे 1942 की पैदाइश है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये चीज इस्तेमाल करें। कहने लगे चिकनाई है, दूध नहीं पीते। ओहो, हमारे पास अपना इल्म तो है नहीं, अपना इल्म तो है नहीं हमारा। वो जो उधर से आएगा, पहले कहने लगे सुरमा ना लगाओ, इसमें लेड है, शीशे है। कहने लगे नहीं, अब रिसर्च आई है, इसमें एंटी लेड भी है। कमली वाले ने सुरमा लगाया। मेरे आका के सुरमे की सुन्नत क़यामत तक जिंदा रहेगी, और फिर भी हम किसी कमली वाले की अदा को साइंस से नहीं परखेंगे। साइंस की थ्योरियां बदलती रहती हैं, कमली वाले चूंकि खत्म नबूवत के सदके उनकी थ्योरियां नहीं बदलेंगी। साइंस पहले कहती थी कि मक्खन, दूध, बलाई, देसी घी, ठीक, ये ना खाओ, चर्बियां, यूरिया, यूरिक कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें सारी। अब साइंस कहती है ये चीजें हमारी दोस्त हैं, खाएं। और मैं उस दिन एक अल्लाह वाले की बात मुझे बताई, कहने लगे कई बंदे बेचारे इन चीजों को तरसते तरसते मर गए कि डॉक्टर ने मना किया है। अब कहते हैं ये चिकनाइयां नहीं है, चिकनाइयां वो हैं जो मसनूई बनास्पति चिकनाइयां हैं, वो नहीं घुलती अंदर जाके, वो दिल की नालियों को बंद करती हैं। ये देसी घी और मक्खन, दूध, ये दिल की नालियों को बंद नहीं करता। मैंने कहा खाएं आप। मुझे तो आपके जिस्म से 1942 से लेकर अब तक चिकनाई खुद खत्म हो चुकी है। आपके जिस्म की सारी चिकनाई खत्म हो चुकी है। 1942 से लेकर अब तक कितने साल के थे? 81 साल के। तो मैंने चिकनाइयां वैसे ही खत्म हो गई हैं। बेर का मौसम आ रहा है, बेर खाएं, देसी बेर ज्यादा खाया करें। सस्ता भी होता है, देसी बेर सस्ता होता है और उसमें बड़ी ताकत होती है। मैं एक दफा गया सहरा में, जंगली बेर ना, एक हमारे साहब थे, झोली भर के ना बेर की ऐसे खा रहे थे। मैं ऐसे हाथ उठा के मैंने ले लिया। आके हकीम साहब नाचा, सारे बड़ी मुश्किल था, झेड़े मुक्कन, बड़ी मुश्किल से तो हमारे झगड़े खत्म हुए। तो बेर चोट ले रहा है मेरी झोली भर के, पता नहीं क्या माना होगा, मुझे पता नहीं। बेर खा रहा था, जंगली बेर पका हुआ, लाजवाब। मैंने उसकी झोली से थोड़ा उठाया। ये सेहत तो जिंदगी है। अब मैं इसलिए अर्ज करता हूं, इसलिए बताता हूं कि इबादत के जरिए अल्लाह को राजी करो, खिदमत के जरिए मखलूक को राजी। इबादत के जरिए अल्लाह राजी हो जाए और खिदमत मखलूक राजी हो जाए। वो काफिर है या मुसलमान है, वो किसी मसलक, मजहब, फिरके, रंग, नस्ल की है, अल्लाह को बड़ी प्यारी है, अल्लाह को बहुत अच्छी लगती है, अल्लाह को अपने बंदे बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ ये दीवारें ना हों, मोहब्बतें, रवादारियां हों, खैरखाइयों के जज्बे हों। एक दो एक साहब मेरे पास आए, मैं उसे जानता था, वो सारा दिन सियासत में गालियां देता है। मुझसे कहने लगा वजीफा क्या है? मैंने कहा वाह, बादशाह जितने भी बैठे हैं इनके लिए दुआ मांग। कह रहे मेरी पार्टी के नहीं है। मैं कहा ज्यादा कबूल होगी। मैंने कहा कोई मुर्शिद है? कहना आप हैं। मुर्शिद से इतनी बहस? मैंने कहा अदब नहीं है तुझे, माफ कर दे मुझे, बोलो समझाते मैं थोड़ा सा। अच्छा मैं क्या समझाता हूँ। मैंने कहा जहां दिल ना चाहे दुआ करने को, वहां बंदा दिल करे, अल्लाह इस नागवारी पे डबल सवाब देते हैं। दिल ना चाहे, अल्लाह इन हमारे बादशाहों को खैर सुझाओ, खैर की राहें दिखा,
اللہ ان کے دل دماغ جذبوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کو غیب سے اپنی مدد عطا فرما، جس سے اللہ انسانیت کو خیر اور نفع پہنچے، راحت اور برکت پہنچے۔ میں نے کہا بادشاہوں کے لیے دعا کر، اور پھر میں نے ایک حدیث سنائی، آقا کا فرمان مفہوم ہے، دنیا کا بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں برا بھلا کہنا ہے، گالیاں اور برا بھلا کہنا ہے۔ اچھا، میں اس بندے کی بات کر رہا تھا، اس نے بادشاہوں کے لیے دعائیں شروع کر دی، وہ بات بڑی عجیب ہے، دعائیں شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا میرے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ میں نے پھر اسے ایک بات سنائی، میں نے کہا انسان جب کسی پہ لعنت کرتا ہے نا، یہ بات سننا بڑے خطرے کی بات ہے، جب انسان کسی پہ لعنت کرتا ہے وہ لعنت اس انسان کے اوپر جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے ٹھیک، ورنہ لوٹ کے اسی کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ تو دن رات بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے، وطن کے بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے، نہ دے گالیاں، ان کے لیے دعائیں کر، ان کے لیے تیرے دل میں خیرخواہی کے جذبے ہوں، تیرے دل میں ان کے لیے خیرخواہی کے جذبے ہوں، محبت کے جذبے ہوں، الفت کے جذبے ہوں۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، وہ بھی بھول گیا درمیان میں، ایک بات اور عرض کر رہا تھا، وہ یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جس کا سر تر ہوگا، یہ درمیان میں بات بھول گیا، اور جس کا تلوے تیل سے تر ہوں گے، اس کی زندگی میں اور نسلوں تک ایک چیز چلے گی، نسلوں تک چیز چلے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک کیس آیا، وہ کیس یہ آیا، ایک صاحب فوت ہو گئے بڑھاپے میں، کیس آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر اپنے فیصلے، بڑے بڑے قضاء کے فیصلے، اقضاہم علی، ہر خطبے میں یہ بات کہی جاتی ہے، چیف جسٹس تھے، ان کو عرض کیا کہ آپ یہ، اللہ نے آپ کو بہت سمجھ فہم دی۔ مائی ایک آ گئی کہ میں بھی اس کی بیوی ہوں، کوئی نکاح کے کاغذ، اسٹام، کوئی پرتے، کوئی یونین کونسلیں تو ہوتی نہیں تھی، انہوں نے کہا یہ بھی اس کا بیٹا ہے، لہٰذا میراث میں مجھے بھی حق ملنا چاہیے۔ اب کوئی گواہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، ادھر ادھر سے پتہ کیا، اور ایک مائی کہنے لگی یہ بھی اس کا بیٹا ہے بڑھاپے کا، یہ بھی بیٹا ہے، یعنی ایک بڑھاپے کا بیٹا ہے، ایک بڑھاپے سے پہلے کا بیٹا تھا۔ آپ نے فرمایا دونوں دوڑو، ایک پیچھے رہ گیا اور ایک جو ہے آگے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا بڑھاپے کا بیٹا ہے اس لیے پیچھے رہ گیا۔ نسلوں کے اندر قوتیں، طاقتیں منتقل ہوتی ہیں تو بیماریاں بھی منتقل ہوتی ہیں، کیوں کہتے ہیں ہمارا یہ موروثی مرض ہے، خاندانی مرض ہے، اس عمر میں آ کے ہمارا یہ مرض ہو جاتا ہے۔ جس کا سر اور پاؤں تیل تر رہیں گے، اس کی نسلوں میں کمزوریاں، بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی، کبھی عرض کروں گا، وہ نہیں ہوں گی۔ اس کے پاؤں کے تلوے اور سر تیل سے تر رہے گا، یاد رکھیے گا، چھوٹا سا نقطہ ہے، جو تر رہے گا، حیرت انگیز نظام ہے اس کے ساتھ۔ ہلکا سا پاؤں کے تلووں کو تیل لگا دیا کریں سوتے ہوئے، اس دن کی، اس رات کی نیند دیکھیں، سکون دیکھیں، چین دیکھیں، راحت دیکھیں، اور سوتے ہوئے سر کو تیل لگایا کریں۔ اگر بال بڑے ہیں تو اندر کر کے تیل لگایا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں مسائل اور مشکلات کو دور، اور ہماری نسلوں تک یہ چلتی ہیں، نسلوں تک چلتی ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں اس مضمون پہ جو میں نے ابتدا کی تھی۔ اس مضمون کے اندر ایک کمی رہ گئی تھی، میں نے جو آج واقعات سنائے، جانوروں کے زبان باندھ دی، اس کی وجہ سے کیا عذاب، کیا مصیبت، کیا تکلیف ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یا صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر ضرور کیا کریں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا ساتھ بنائیں۔ استغفار ضرور کیا کریں، تھوڑا کر لیا کریں، صبح شام کر لیا کریں، ایک دفعہ کر لیا کریں، استغفار کیا کریں۔ رات کو خاص طور پہ جب نیند کھلے نا، کبھی کسی لمحے نیند کھل جائے تو اس وقت استغفار ضرور کیا کریں۔ دو نیندوں کے درمیان، سنیں غور سے، یہ ایک موتی ہے، دو نیندوں کے درمیان کیا جانے والا استغفار اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے، ایسے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک استغفار کر رہا، اور جو بندہ دو نیندوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں استغفار کر لے، وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ دو نیندوں کے درمیان نیند کھلی، کروٹ بدلی تھوڑی سی، اور پھر استغفار کر لیا۔ یہ استغفار آنے والی نسلوں کو مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، آفات، بلیات سے ٹلواتا ہے، اس سے ٹل جاتی ہیں آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں۔ پتہ نہیں ہماری زندگی میں کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے جس واقعے نے ہماری زندگی میں آنے والے وقت کے لیے ایک عذاب انتظار کر رہا ہے، ایک بلا انتظار کر رہی ہے، ایک مصیبت انتظار کر رہی ہے، یا پھر ہم جائیں گے خوشحالی کی زندگی، لوگ واہ واہ کریں گے، لیکن وہ مصیبت ہماری نسلوں کا انتظار کر رہی ہے، اور ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں گی، سسکتی رہ جائیں گی، سسکتی رہ جائیں گی، ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں گی، تڑپتی رہ جائیں گی، بلکتی رہ جائیں گی، الجھتی رہ جائیں گی ہماری نسلیں۔ وہ انتظار کر رہی ہے ایک بلا، ایک مصیبت جو ہماری نسلوں کو تڑپا دے، سسکا دے، وہ تڑپتی رہ جائیں گی، وہ سسکتی رہ جائیں گی۔ استغفار، ندامت سے، غم کی کیفیت سے اپنے آپ کو بچا لیں،
اچھا اس سے رزق بچا رہے گا، اس سے صحت بچی رہے گی، اس سے دولت بچی رہے گی، زندگی کا سکون اور چین بچا رہے گا استغفار سے، اور زندگی میں حیرت انگیز ہماری رونق اور برکت رہے گی استغفار سے۔ ایک واقعہ سنا، ایک شخص آیا میرے پاس، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، خصہ پہنا ہوا تھا، اس نے بہترین زری کا کیا ہوا ڈبل سیلنسر، وہ ٹوئنز موٹر سائیکل کہتے کیا کہتے ہیں، روڈ ماسٹر کہتے ہیں، جو ڈبل سیلنسر موٹر سائیکل ہوتا تھا۔ آج بھی ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کے پاس ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر گر جائے تو اٹھا نہیں سکتے ہوں گے، جسم تو اتنا ہے لیکن ڈبل سیلنسر چلاتے ہیں وہ صرف۔ تو اسی پہ وہ تھے، ایک بندہ چلا رہا تھا بیٹھے ہوئے، مجھ سے دوائی لینے آتے تھے اور مجھے اپنی جیل کے قصے سناتے تھے کہ 28 سال میں نے جیل کاٹی ہے۔ مجھے ایک دفعہ میں نبض پکڑی ہوئی تھی، میں ان سے پیسے نہیں لیتا تھا، بڑی پرانی بات ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے جو باغات تھے ان کے ساتھ ان کا گاؤں تھا، اور والد صاحب ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، وہ بھی بہت احترام کرتے تھے۔ والد صاحب کا وصال ہو گیا، اس نسبت سے میں نے ایسے بازو پکڑا ہوا تھا، مجھ سے کہنے لگے بھتیجا گناہ گار بہوں، بہت گناہ گار ہوں، کوئی نیکی نہیں، کئی قتل کیے ہیں میں نے، چوریاں ڈاکے۔ اس وقت بھی اس کا وہی سبجیکٹ تھا، خود نہیں کرتا تھا، نگرانی کرتا تھا، سرپرست تھا۔ مجھے ایک چیز بتا، میری بخشش کا کوئی نظام ہے؟ تو بھتیجا بھی تھیوں تو پیر بھی تھیوں، تو بھتیجا بھی ہوا پیر بھی ہوا۔ میں نے اسے اللہ کی رحمت کے قصے سنائے اور رونے لگ گیا، اور میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ سارا دن نا استغفر اللہ پڑھا کر۔ کہہ رہے میں کیسے پڑھوں، سارا دن تو گالیاں دیتا ہوں، سارا دن میں گالیاں دیتا ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ اچھا میں نے کہا رات کو نیند کھل جائے، کہنے لگا ہاں بڑھاپا ہے میرا، میں رات کو 1-2 دفعہ پیشاب کے لیے اٹھتا ہوں، میں اس وقت کر لیا کریں، پھر سو جایا کریں، استغفار کر لیا کریں، پھر سو جایا کریں، اور اللہ سے کہا کریں کہ اللہ زندگی جتنی پچھلی گزری ہے تو جانتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ استغفار لفظ نہ آئے نا، اچھا اس کے منہ پہ لفظ استغفار نہیں آ رہا تھا، عربی کا لفظ منہ پہ نہیں چڑھ رہا، میں نے کہا اللہ سے کہ اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک سبق اس کو دیا تھا، ایک ہیرا منڈی کا ایک بندہ میرے پاس آتا تھا، اور وہ ان کا چودھری تھا، دوائی لینے آتا تھا، اور مجھ سے کہنے لگا میری بخشش ہوگی، میں کہا 100% ہوگی۔ ایسے مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے، میں نے کہا وہ شہنشاہ لجپال کریم ہے، اس کے کرم کے بہانے بے نیاز ہے، مجھے تو اپنا پتہ نہیں کہ میری ہوگی، میں تیرے بارے میں کہوں تیری بخشش نہیں ہوگی تو جہنم میں جلے گا۔ میں نے کہا اس کا نام مجھے آج بھی یاد ہے، صابر تھا، میں نے کہا استغفار کر، دن رات کر، اور تسبیحات بھی اس کو بتاتا تھا۔ اب اس کی بات سنیں، اچھا جوتا اس کا کیوں گرا ہوا تھا؟ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں ایک سبجیکٹ ہے، اس کا نام بحران ہے، کہ اگر پاؤں اس ہاتھ کا یہ انگلی سون ہو جائے تو بندے کے اتنے دن باقی رہتے ہیں، اتنے دن سون ہو جائے تو اتنے دن باقی رہتے ہیں۔ اس کا پاؤں سون ہو گیا تھا، جوتا اس کا گرا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے کہا چاچے دا وقت نیڑے لگتا ہے، میں نے کہا اس کا وقت قریب ہے، میں نے نہیں بتایا، موت کا وقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ لے جاؤ، اتنے ہفتے باقی رہے گا، 6 مہینے 6 دن چند دن، ان کو کوئی خدا نہ خواستہ وہی تو نہیں آتی۔ میں نے اس کو استغفار بتایا، اور یہی اس کو بتایا کہ اپنی زبان میں کر جو تیری زبان ہے۔ عرصہ ہو گیا، مجھے پتہ نہ چلا، مر گیا، ابھی بھی موت کو فوت ہوئے کو 20 سال ہو گئے تقریباً۔ ایک دفعہ نا اس کے ایک آدمی آیا مجھے ملنے کے لیے، مجھے کہنے لگا میں فلاں کا بھتیجا ہوں۔ اچھا، میں کیا ہوتا میرا چاچا؟ کہنے لگا آپ کی بڑی محبت کرتا تھا، عزت کرتا تھا۔ میں نے کہا مر گیا؟ کہنا ہاں۔ میں کیسے مرا؟ کہنے لگا مرنے سے پہلے نا ایسی ناک پہ لکیریں لکار رہا تھا، کان کر رہا تھا، اللہ معاف کر دے میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے اللہ، معاف، بس گیا۔ ایک لفظ ہے لا خلابہ، بس ابن سنی کی روایت ہے، یہ روایت میں بتا رہا ہوں، اللہم لا خلابہ، ابن سنی کی روایت ہے، یہ اسی میں لفظ ہے لا خلابہ، بس پڑھیں لا خلابہ، خا جس کو خے کہتے ہیں، خے لام با، لا خلابہ۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ بتا رہا ہوں استخارے کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں یہ گائے لوں یا نہ لوں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ سفر کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ کروں یا نہ کروں، اس کا انجام بخیر ہوگا یا کیا ہوگا، اس کا انجام کیسا ہوگا؟ تو آج آپ کو ایک ٹوٹکا دے رہا ہوں، میری بات پہ توجہ کیجئے گا۔ یہ میں نے روایت بتائی ہے باقاعدہ، ابن سنی کی روایت ہے اور مستند روایت ہے، اور یہ لفظ بڑے بڑے محدثین اہل بیت ان کی زندگیوں کے مشاہدے ہیں، اور اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، لیکن میں آج چونکہ 7 تحفے دوں گا اس لیے میں چھوٹے چھوٹے یہ فائدے بتاتا جاؤں گا اور آپ کو دیتا جاؤں گا۔ اب اس کا طریقہ سن لیجئے، اب اس کا طریقہ سنیے لا خلابہ کا۔ لا خلابہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا یہ میں عمل کروں نہ کروں،
ایک تسبیح اول آخر درود پاک کی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ورنہ صرف سوتے ہوئے ایک تسبیح اپنے مقصد کا تصور کر کے یہ رشتہ کروں نہ کروں، یہ میں کاروبار یا معاملہ جو بھی ہے، اچھا اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک بابا آئے گا، خواب میں زیارت ہوگی، فلاں چیز ہوگی، بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اللہ پاک اس کی طرف سے دل ہٹا دیتا ہے، اور بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا، وہ معاملہ ہو جاتا ہے، اللہ اس معاملے کے انجام بد سے بچاتے ہیں، برے انجام سے بچاتے ہیں، برے انجام سے۔ وشماتۃ الاعداء، حدیث میں ہے مولا میرا حال ایسا نہ کر دینا کہ دشمن مجھ پہ ہنسے، وشماتۃ الاعداء، کہ اللہ دشمن مجھ پہ ہنسے۔ آپ انجام دیکھا اس کا نہ؟ یہ لفظ جو بندہ پڑھے گا، یہ میں 7 موتی دے رہا ہوں آپ کو، پیکج دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا، جو یہ لفظ پڑھے گا، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا اول آخر درود پاک کی، اٹھتے بیٹھتے کھلا بھی پڑھ سکتا ہے، اور ایک تسبیح سوتے ہوئے پڑھ لے اول آخر 3 بار درود پاک، لا خلابہ، لا، میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ حضرات کو یاد ہو جائے جن کو یاد نہیں، لا خلابہ، یہ ایک زبردست لفظ ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہمارا شادی کا استخارہ کر دیں، ہماری شادی کے لیے یہ کر دیں، اس طرح کر دیں، میں کہا لا خلابہ پڑھو، اللہ پاک خیر کے دروازے کھولے گا۔ اور پھر اگر لا خلابہ پڑھا، چند دن چند ہفتے پڑھا، اور اس کے بعد کوئی آزمائش آئی تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھے گا کہ مولا تیری طرف سے اگر آزمائش آ گئی ہے، وہ تو نبیوں پہ بھی آئی، اہل رسول پہ بھی آئی، اصحاب رسول پہ بھی آئی، اولیاء محدثین صالحین پہ بھی آئی، تو یہ ایک لفظ دے رہا ہوں، لا خلابہ۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، ان کی بیٹیاں بیٹے مجھے کہنے لگے کہ رشتے بہت آ رہے ہیں، میں پریشان ہوں، کس سے کروں کس سے نہ کروں، کیا کروں، مجھے کوئی تعویذ دے دے، میں سرانے رکھ کے سو جائے کروں، وہی بیٹی کے لیے بندہ آ جائے جو رشتے آ رہے ہیں میں اسے کر لوں۔ میں نے کہا میں تجھے ایک مسنون عمل دیتا ہوں، روایت سے ثابت عمل دیتا ہوں، حدیث کے ثبوت کے ساتھ۔ آپ ایسا کریں، آپ یہ سارے گھر والے لا خلابہ پڑھیں، جب لا خلابہ پڑھیں گے اللہ دودھ پانی علیحدہ کر دے گا، چھلنی لگے گی، چھلنی کے نیچے سے جو نکلنا ہے نکل جائے گا، جو چھلنی کے اوپر ہوگا وہی اصلی ہوگا۔ چھلنی مارتے ہیں نا، جو نیچے نکلنا ہے وہ نکل جائے گا، اور جو اوپر ہوگا وہی اصلی ہوگا۔ اس نے کیا، بیٹیوں کی شادیاں کی، بیٹوں کی شادیاں کی، مجھے جب بھی ملتا ہے کہتا ہے بڑا مطمئن ہوں، ورنہ ساری عمر انسان دامادوں اور بہوں اور ان کے لیے روتا رہتا ہے، میں تو مطمئن ہوں اس عمل نے میرے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ میں نے اس کو روایات میں چیک کیا، خلابہ کہتے ہیں پنجے کو، خونخوار جو پنجہ ہوتا ہے نا، ایسے جب جاتا ہے تو گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا سارا کھینچ کے لے آتا ہے، تو ایسا کوئی غیبی پنجہ نقصان کا، دھوکے کا، فریب کا، فراڈ کا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں تجارت کرتا ہوں، لوگ دھوکا جاتے ہیں، میں تو لا خلابہ نہیں پڑھتا، پڑھ لا خلابہ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مکان بیچنا چاہتا ہوں، مکان کے لیے چھوٹا مکان ہے، اولاد بڑی ہو گئی ہے، بڑا مکان لے لو، تو میں نے کہا لا خلابہ پڑھ، تجھے اچھا بیپاری ملے گا، دھوکا نہیں ہوگا۔ اسے لا خلابہ پڑھا، ایک ایسے بندے سے معاملہ ہوا، بالکل شریف آدمی، معاملات بھی، پیسے بھی، لکھ پڑھ بھی، ہر چیز ٹھیک ہو گئی۔ کہنے لگا اللہ کا فضل ہے، کئی لٹے گئے ہیں، تھوڑے سے پیسے دے کے کاغذات لکھوا لیتے ہیں، پھر بندہ عدالتوں کے چکر لگاتا رہے۔ یہ زندگی کے معاملات کرنے ہونا، اس میں یہ میں نے بہت پرتاثیر پایا ہے، لا خلابہ۔ کیا خیال ہے، زندگی میں ایک کام آتا ہے نہیں آتا؟ ہر لمحہ لمحہ کام آتا ہے، قدم قدم پہ کام آتا ہے، اور قدم قدم پہ اس کی بڑی تاثیر ملتی ہے، بہت طاقت ملتی ہے، اور انسان کو بھروسہ ملتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں انسان اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ مولا ایک کوئی پیر استخارہ کرے، ایک میں استخارہ کروں، ایک مشورے کریں، ایک کیا کریں، ایک مولا میں اپنا معاملہ تیری بارگاہ میں لا کے پیش کر رہا ہوں، تو میرے لیے خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، اور اللہ غیب سے عافیت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ یقین سے سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے بہترین وظیفہ ہے، سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے، اور سورۃ کوثر کی جو آخری آیت ہے وہ آج کے وقت کی ہر وقت کی ضرورت تھی، آج کے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے۔ دشمن آپ کو تانے دیتے ہیں، دشمن باتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں، ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا دشمن ذلیل خوار ناکام ہوگا، ابتر ہو جائے گا، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی، اور وہ دشمن جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نظر بد ہے،
وہ کسی شیطانی شکل میں ہے، وہ کسی روح کی شکل میں ہے، وہ ہنومان ہے، وہ کوئی کالی دیوی ہے، وہ کچھ چیز ہے، وہ کالا جادو ہے، وہ چوڑے ہیں، وہ کوئی بھی شکل میں ہے دشمن. ان شانئک ھو الابتر، اور آپ کا دشمن کوئی بھی ہے، وہ وبا ہے، وہ کرونا ہے، وہ کوئی بیماری ہے، دشمن کوئی بھی ہے ابتر ہو. ساری زندگی اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں، زندگی میں 1 سال چپ کر کے سورت کوثر کا سال طے کر لیں. یہ سورت کوثر کا سال ہے. ہاں ہم کرتے کراتے ہیں نہیں. پانی نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، حالانکہ 100 فٹ پہ پانی نکلنا تھا، 90 فٹ کھود لیا، ابھی 10 فٹ باقی رہتا ہے اور پانی نکل آتا. جب 10 فٹ باقی ہے کہنے لگے جی وظیفے سے کچھ نہیں ملتا، بڑا پڑھ کے دیکھ لیا. تھوڑا سا جم کے دیکھ تو صحیح. کون کہتا ہے کہ میں نے سورت کوثر سے پایا؟ کوئی بتائیں. کہتے ہیں برکت والی تھیلی پہ دم کیا تھا، پیسے کم نظر آتے ہیں پر کام سارے ہو جاتے ہیں. پیسے کثرت پہ نہ جانا، برکت پہ جانا. حوصلہ پایا، سورت کوثر پڑھ کے حوصلہ پایا. اور حوصلہ ایسے نہیں ملتا، بہت کچھ نظر آتا ہے پھر حوصلے ملتے ہیں. کہتے ہیں پیچھے 6 ماہ سے پڑھو، اللہ نے دنیا حسنہ عطا فرمائی ہے. اور دنیا حسنہ سے کیا مراد ہے؟ رب نے اپنی برکت کے کرشمے دکھائے. کہتے ہیں امید ہے فی الآخرۃ بھی حسنہ ہو جائے گی انشاءاللہ. دنیا حسنہ ہو گئی ہے، یعنی دنیا کا پیکج ملا ہے سورت کوثر سے. دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. پانے والے پاتے ہیں اور غیب کے خزانے سے ملتا ہے. جی کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے اور مجھے دیدار ہوا ہے. کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بیٹے نہیں بچتے تھے. مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے میرے کملی والے کو بیٹا نہ ہونے کا تانا دیا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں بچتے. میرے رب کی حکمت تھی، میرے رب نے میرے حضور کملی والے کو جیسے خود یکتا ہے ایسے یکتا رکھنا تھا. خود رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، لیکن امت کے لیے دروازے کھول گئے رحمت کے، بیٹوں کے، برکت کے. اب دیکھیں کہاں جا کے نشانہ لگا. کہتے ہیں سارے خاندان کے بیٹے نہیں بچتے تھے. اور میں نے پڑھا اور غالباً 3 بیٹوں کی آواز میں نے سنی. ایک ہوا ہے، کہتے ہیں ایک 3 سال کا ہو گیا، 2 جڑواں ہیں، اور میرے بھائیوں کے بھی بیٹے ہو گئے. سورت کوثر میں نے نہیں چھوڑی. اچھا میں نے سورت کوثر کو بے اولادی کے لیے بڑی طاقتور چیز اور بیٹوں کے لیے بڑی طاقتور چیز، کیونکہ سورت کوثر تو آئی ہی اس لیے تھی کہ میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. ان اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کوثر، دنیا کی بھی آخرت کی بھی خزانے دیے، آپ بانٹتے جائیں. اللہ نے 4 بیٹے دیے. اچھا ایک بندے کی بات میں بتا رہا تھا، اس سے پہلے کچھ اور لوگ سورت کوثر کے کمالات بتانا چاہتے تھے. جیسے یہ بات بہت کم لوگوں کو آج شاید پہلے پتا ہو، آج پتا لگی کہ سورت کوثر میں جہاں رزق ہے وہاں بیٹے بھی ہیں. المال والبنون، مال اور بیٹے. کتنے بے اولاد بیٹے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں. آج بھی ایک خاتون 4 بچیاں لے کے میرے پاس آئی کہ آپ سے دعا کریں مجھے اللہ بیٹا دے دے. اور کون ہے جو سورت کوثر کے کمالات، برکات، فائدے بتائے اور اس کے جو نفع ملے وہ بتائے، سورت کوثر کے کمالات، فائدے بتائے. کہتے ہیں میں ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں. کہہ رہے غیر مسلم اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں. جی 2014 سے، کہتے ہیں 2014 سے سورت کوثر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا. اس کی برکت سے 3 چیزیں میں نے سنی اب تک. دور کھڑے ہیں، بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، گاڑی دی. یہ 3 چیزیں نہیں، جو خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، سواری دی، گاڑی دی، اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. کہتے آپ نے مجھے 2014 میں سورت کوثر کا وظیفہ دیا تھا اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں. ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا. اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے، آنے کے، گھر میں خرچے کے، میں یہاں آسانی سے آ جاتا ہوں. سورت کوثر میں بیٹے ہیں، سورت کوثر میں رزق ہے، سورت کوثر میں سکون ہے، سورت کوثر میں دیدار مصطفیٰ ہے، سورت کوثر میں عروج ہے، سورت کوثر میں جادو جنات کا علاج ہے، اور سورت کوثر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے، اور سورت کوثر میں ان کے لیے ہدایت بھی ہے. ابھی دیکھو نا انصاف نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی پہ جادو کرتا تھا، یہ بھی تو مسلمان ہو گیا نا، توبہ کر لی اس نے، مسلمان ہو گیا جو سب پہ جادو کرتا تھا. کہتے میرا نام پہلا چندر بان تھا، اب نام محمد علی ہے. سورت کوثر ہمیں تو سمجھنے کچھ نہیں. میں نے ایک صاحب کو سورت کوثر بتائی، میرے بتانے سے پہلے میں کر پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری تو سن لیں، میری سن تو لیں. آپ ایسا کریں، دھیان، توجہ،
اہتمام کے ساتھ، دھیان، توجہ، اہتمام. ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا، کھانا آیا سامنے، اس نے پہلے بازو ایسے کیے. یہ اہتمام، دھیان، توجہ، خشوع بتا رہا ہوں ذرا آپ کو. اس نے بازو ایسے کیے، پھر اس نے کپڑے ایسے کیے، پھر اس نے نیچے دیکھا. واہ بھائی واہ، آج تو بڑا. اچھا میں اس نے کہہ بھی لگایا ایسے، میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا، اس نے آخری درجے کا کہہ کر لگایا. کمال ہے جی، واہ جی واہ. اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. اہتمام، توجہ، خشوع خضوع. اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کو پڑھ کے دیکھ. اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کے پڑھ کے دیکھ. اچھا، جس نے اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے ہیں، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے. یقین کے ساتھ کر کے دیکھ تو صحیح.